اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج میں اپنے سننے اور جاننے والوں کے لیے بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ امید ہے اس وظیفے کو، اس عمل کو کرنے سے آپ کی تمام دل کی مراد اور جائز خواہشات پوری ہوں گی انشاءاللہ۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلامی مہینوں کا پہلا مہینہ محرم الحرام شروع ہونے والا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے کو ہمارے لیے، ہمارے اہل و عیال کے لیے خیر و برکت اور عافیت سے نازل کرے۔ اس مبارک مہینے کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی فضیلت بخشی ہے۔ اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسوں کو شہید کیا گیا۔ یہ مہینہ بہت ہی حرمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں وظیفے کرنا، عمل کرنا اور دعائیں کرنا سنت ہے۔ اس مہینے میں روزے رکھنے کی بھی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے۔ محرم الحرام کے پہلے 10 دن روزہ رکھنا بہت ہی افضل ہے۔ خصوصاً 9ویں اور 10ویں کے روزے کی بہت ہی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ جو بندہ اس نیت کے ساتھ 3 روزے رکھے محرم الحرام کے مہینے میں کہ اللہ تعالیٰ اس کی فلاں حاجت پوری فرمائے گا، تو وہ 3 روزے رکھے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس 3 روزے کے صدقے، محرم الحرام کے روزوں کے صدقے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری فرمائے گا۔ جو وظیفہ، جو عمل میں آج آپ کو بتانے جا رہی ہوں، وہ ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ ہے۔ محرم الحرام کے مہینے کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے کی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں فرماتا ہے، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینوں کی ہے، ان میں 4 حرمت والے مہینے ہیں، تو ان مہینوں پر اپنی جان پر ظلم مت کرے۔ اس آیات میں اللہ تعالیٰ نے قمری چاند کے مہینوں کا ذکر فرمایا ہے اور اس میں محرم الحرام کے مہینوں کو بہت ہی برکت والا مہینہ قرار دیا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئے ہم وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ وظیفہ بتانے سے پہلے جو میرے چینل اردو کوائٹس ہسٹری میں نئے ہیں وہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت آسانی سے پہنچتی رہے۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ جب یکم محرم کا دن شروع ہو، مطلب پہلی محرم ہو، تو یہ وظیفہ، یہ عمل آپ نے کرنا ہے۔ وظیفے کی برکت سے اللہ رب العزت سے جو مانگو گے ضرور ملے گا۔ وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ اس کے گھر میں کوئی تنگی، کوئی مصیبت نہیں آئے گی اور پورا سال ہر قسم کی آفت اور مصیبت سے دور رہے گا انشاءاللہ۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے ایک بات کا خاص خیال رکھیں، وظیفہ کرتے وقت یا عمل کرتے وقت آپ کا لباس، جگہ اور دل کا پاک ہونا بہت ضروری ہے۔ وظیفہ ایک صاف کاغذ لینا ہے، اس پر آپ نے اول آخر 1 مرتبہ درود ابراہیم لکھ کر 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا لکھنا ہے۔ وظیفہ دوبارہ سن لیں، ایک صاف کاغذ لینا ہے، اس پر آپ نے اول آخر 1 مرتبہ درود ابراہیم لکھ کر 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا لکھنا ہے۔ یاد رکھے پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنی ہے۔ پھر اس کاغذ کو، اس ورق کو آپ نے یا تو پلاسٹک کی کوٹنگ کروا کر اپنے گھر یا جہاں آپ کام کرتے ہیں وہاں لگا لینی ہے، یا پھر کسی چمڑے میں بنوا کر گلے میں ڈال لینی ہے۔ یہ وظیفہ، یہ عمل آپ خود بھی کر سکتے ہیں اور کروا کر بھی رکھ سکتے ہیں، یعنی بسم اللہ کسی سے بھی لکھوا سکتے ہیں۔ وظیفہ کرنے کے بعد رب سے التجا کرنی ہے کہ اے میرے پروردگار، اپنے ناموں کے صدقے، اپنے حبیب اور اس کی آل کے صدقے میری دلی اور جائز مراد کو پورا فرما۔ جو بھی آپ کا مقصد، اس کے لیے دعا کرنا ہے، انشاءاللہ عز و جل ضرور آپ کی دعا سنے گا۔ اللہ رب العزت سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔